بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سورہ نصر پڑھ رہے ہیں اور اس کی آخری اور تیسری آیت، جو کہ اس کی آخری آیت ہے، آج انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور سورہ کنکلوڈ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تسبیح کے معنی اللہ تعالی، یعنی کیا ہے یہاں پہ جو تسبیح کی کہا گیا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک سمجھنا ہے، منزہ سمجھنا ہے۔ یعنی بیسکلی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا بیان ہے، اس کے کامل ہونے کا بیان ہے۔ اور حمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمالیہ ان جو ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا، اور ان تمام صفات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ یعنی اپنی اس میں، اپنی انفینٹنس میں، اپنی یعنی ہمیشگی میں، اور یہ جو دائمی طور پہ یہ صفات کا موجود ہونا، یہ صرف اور صرف خدا میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اور اسی طرح کسی قسم کا یعنی کسی قسم کی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص، اس سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک بیان کرنا۔ اچھا، اب تسبیح جو ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین با ہا، جس کا مطلب ہے تیراکی کرنا۔ تو بیسکلی سباہا جو ہے یعنی تیراکی کرنا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو جیسے ہم سب جانتے ہیں، جو ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح جو دیگر تسبیحات ہیں، تو یہ ایک تو جو زبان سے ورد کرنا اس بات کا، یہ بھی تسبیح ہے، اور اس میں جذبات اور احساسات موجود ہوں اور یہ کانشیس ہو تو ظاہر ہے یہ بہت افضل ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اس معرفت اور بڑائی کا احساس ہونا، اس کے کامل ہونے کا احساس ہونا، اس کی صفات کو ذہن میں رکھنا، یہ سب چیزیں اس تسبیح کو مقبول کریں گی۔ اچھا، جو دوسری یعنی تسبیح کی جو دوسری فارم ہے یا دوسری قسم ہے، وہ ہے عملی تسبیح۔ یعنی آپ اپنے عمل سے آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے عمل سے یہ پروف کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات پرفیکٹ ہے، اور خدا ہی وہ الہ ہے جو مکمل اطاعت کے قابل ہے، جس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اس میں اگر آپ مثال لے لیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جتنی بھی کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بہت ساری آیات ہیں، میں کسی ایک آیت کا کیا حوالہ دوں، اس میں
بہت سی آیات ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، تو سورج، چاند، ستارے سب اس کی تسبیح میں مصروف ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ یہ تسبیح پھر وہ عملی تسبیح ہے، یعنی کہ یہ تمام کریشن اللہ کی اطاعت میں مسلسل سرگرم ہیں. They don't stop obeying اللہ سبحانہ و تعالیٰ even for a millisecond. یعنی سورج جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس طرح اس کو مسخر کیا گیا ہے، وہ اس یعنی ان نیچرل لاز کے ایسا تابع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی تصویر بنا ہوا ہے. تو وہ کانسٹنٹلی اپنے عمل سے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پرفیکشن، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کا اظہار، اس کی ربوبیت، اس کی یعنی اس کی کمال خلاقیت، اس کی مصوری، ان سب چیزوں کا اظہار اللہ تعالیٰ کی کریشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے ہونے سے، اپنے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی جو گرینڈ پلان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو اسکیم ہے نیچر کی، اس کا حصہ بن کے. ٹھیک ہے، تو مسلسل اطاعت اور ایفرٹ کے ساتھ اطاعت. اچھا، استغفار کا جو مطلب ہے، استغفار کا مطلب ہے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنا اور اظہار کرنا، ایڈمٹ کرنا، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کے بعد جس رویے کا اظہار کرنا چاہیے اس کا بیان ہے. یعنی ایک فاتح کا، ایک کانکرر کا کیا رویہ ہونا چاہیے فتح کرنے کے بعد. عام طور پر جو فاتحین جو کانکررز ہوتے ہیں، ان کا فتح کے بعد رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت متکبرانہ ہوتا ہے، بہت ایروگنٹ ہوتا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہو کر وہ خدائی احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ بہت ایک کامن بات ہے، بہت عام بات ہے یہ. اور پھر مفتوح قوم کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے پیغمبر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آپ کے ساتھیوں اور باقی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسے اہم ترین موقع پر بھی اپنے رویوں میں عاجزی، انکساری اور تذلل کا مظاہرہ کریں اور خدا کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھیں. بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس میں کہ وہ فرماتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا میں نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو عملی مظاہرہ بھی کیا، یعنی سیرت کی کتب میں جو ہمیں ملتا ہے، اس قدر انکساری اور تذلل کہ ان کا چہرہ مبارک اتنا جھک چکا تھا. جب وہ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو جس اونٹنی پہ وہ سوار تھے، ان کا چہرہ اس قدر جھکا ہوا تھا اور آنسو رواں تھے ان کے، اور ان کی داڑھی جو ہے وہ آلموسٹ اس جو ہودج ہے اس کو ٹچ کر رہی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ غالباً کچھ اس طرح تھے کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے تنہا اکیلے ہی یعنی اس مکہ کو فتح کر لیا. یعنی یہ ایک اتنی بڑی ریالٹی کا اعتراف ہے کہ یہ ایک شخص جو خدا کو واقعی میں خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کی حقیقی معرفت رکھتا ہے، یہ اسی کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ ساری طاقت، ساری قدرت کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور اس کی فیسیلیٹیشن ہر سیکنڈ ہمیں اس کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. تو یعنی وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اسٹرگل اور سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں انہوں نے اور جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں اس مرحلے میں، تو یعنی وہ سب ایک طرف، لیکن وہ اس چیز کا گہرا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اذن
اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اسی کی فیسیلیٹیشن ہے جس سے کہ یہ ممکن ہو سکا. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو استغفار کا حکم دیا گیا ہے اس کا عصمت انبیاء کے عقیدے سے تعلق ہے. یعنی اب نبی معصوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک عقیدہ ہے. تمام مسلمانوں کا عصمت انبیاء کے عقیدے پر اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, وہ جان بوجھ کر کبھی بھی گناہ سرزد نہیں کرتے. اگرچہ تفصیلات اور تعبیرات میں کچھ اختلاف ہے, یعنی اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بات کو, اس میں تھوڑا بہت ڈفرنس آ جاتا ہے, لیکن انبیاء کے معصوم ہونے پر سب کا اتفاق ہے. all the scholars are agreed upon this. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے, تو اس سے یہ تاثر یا یہ امپریشن ابھرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کچھ کوتاہیاں اور گناہ ہیں جن پر استغفار کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. علماء, مفسرین اور متکلمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے حکم کے حوالے سے مختلف تعویلات پیش کی ہیں کہ آپ کو جو استغفار کا حکم دیا گیا اس کا آخر مطلب کیا ہے. یہاں پر میں ایک سنی تفسیر اور پھر ایک شیعہ تفسیر سے اختصار یعنی بریفلی میں آپ کو اختصار کے ساتھ کچھ اقتباسات, کچھ ایکسرپٹس پیش کروں گی. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں اس پر بہت طویل بحث کی, بہت لمبی بحث ہے, تو میں یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ نکات پیش کر رہی ہوں. ویری بریفلی آئی ول پریزنٹ سم پوائنٹس ٹو یو. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ سے کوئی تقصیر, کوئی کمی یا تفریط یا کوئی یعنی کسی چیز میں آپ نے زیادتی کر دی ہو. نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی بنا پر آپ کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ہر لحظہ, ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں, بلکہ غیر منتہا نعمتیں ہیں, لمٹ لیس, جن کا زبان اور بیان سے شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کما حقہ جو آپ شکر ادا نہیں کر سکتے, تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اچھا, اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی معصوم جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے درجات اور مراتب بلند کیے جائیں. ٹھیک ہے, یعنی جب وہ استغفار کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے درجات کی بلندی مانگتے ہیں. اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس استغفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استغفار کریں. یہاں پر سعیدی صاحب نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پیش کی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کریں گے. شیعہ تفسیر نمونہ میں بھی اس پر بہت تفصیلی بحث ہے, اس لیے میں تفسیر کوثر سے ایک مختصر اقتباس پیش کر رہی ہوں. علامہ محسن نجفی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوتے ہوئے استغفار کا حکم کیسے ہوا, چونکہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس احساس بندگی کے تحت استغفار ہوتا ہے کہ بندگی کا حق ادا نہ ہوا ہو. چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی کہ عبادت کا حق ادا ہو جائے, اور نہ ہی تیری معرفت اس طرح حاصل کی کہ معرفت کا حق ادا ہو جائے. اور حدیث کا حوالہ ہے بحار الانوار. تو یہاں پہ سورۃ النصر کا اختتام ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی مختصر سی سورہ ہے, لیکن اس میں جو میسج ہمیں اس میں جو ملتا ہے, جو سبق ہمیں سورہ سے ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے
یعنی کوئی ایک ایسا مشن جو اس نے ساری زندگی جاری رکھا اور اپنا تن من دھن یعنی سب کچھ اس نے اس مشن میں اپنا لگا دیا، اور اس مشن کی کامیابی اور اس کی تکمیل جب اس کو نظر آنے لگے، اور اس کو نظر آنے لگے کہ اس کی جو وہ ساری ایفرٹس تھیں ان کے نتیجے میں جو وہ چاہ رہا تھا وہ اس کو ملے، تو اس بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی جب اللہ کی فتح اور مدد آ جائے اور دین اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو جائیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کا مشن کمپلیٹ ہوا، تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تسبیح اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی یعنی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے رب کی اطاعت میں لگ جانا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو یعنی بندہ مومن جو ہے وہ مزید اپنی عاجزی اور تذلل میں اس کو بڑھ جانا چاہیے، اس کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، تو وہ اپنی خطاؤں کو بھی دیکھے گا، وہ استغفار کرے گا، اور وہ اللہ کی بڑائی کو زیادہ سے زیادہ جانے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرے گا۔ تو یہ ہے وہ ریئلائزیشن جو انسان کو ہونی چاہیے، یعنی ایک حقیقی مومن کو یہ ریئلائزیشن ضرور ہونی چاہیے کہ وہ بہرحال ایک بہت ہی کمزور انسان ہے، اور بہت یعنی ہر لمحے اس کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہر لمحے وہ اللہ کا محتاج ہے، اور یہ جو رویہ ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ رویہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا کے یہ دراصل اس رویے کی طرف ہماری توجہ بھی مبذول کرائی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہی وہ رویہ ہے جو ریئلسٹک ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جو خدا کو پسند ہے ہم سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔